سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اولاد آدم کو عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خشکی اور سمندر میں دونوں میں ہماری سواری کا انتظام کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق فراہم کیا پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے، تمام جاندار، بے جان، نباتات، حیوانات، سب پر۔ آپ دیکھیں جانور جو ہے نا وہ پروگرام ہیں گے، ان کو جو ایک چیز سکھا دی گئی ہے کہ یہ شہد کی مکھی ہے، ایک ہی کام کرے گی۔ اسی طرح جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں گی یا بے جان چیزیں ہیں گی، دریا ہیں، یہ ان میں خوبصورتی ہے لیکن ان کا بس ایک ہی کام ہے، اور انسان باقی سب جو مخلوق ہے وہ سب انسانوں کو سرو کر رہی ہے، انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں خشکی اور تری میں چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، اونٹ، کشتیاں کس کس طریقے سے انسان کے لیے سواری کا انتظام کیا گا۔ اور پھر کھانے کے لیے دیکھیں کتنی ورائٹی دی ہے گی ہمیں۔ کچھ جانور ہوتے ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں گے، کچھ جو ہوتے ہیں گے وہ میٹ پہ ہوتے ہیں گے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی دی ہے گی، کتنے زیادہ ٹیسٹ برڈس دی ہیں زبان میں، کیا کچھ چکھ سکتا ہے گا، اور کتنا اسمیل کا اور ان سب چیزوں کا کتنا ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لحاظ سے دیکھا جائے تو شکل و صورت کے اعتبار سے جانور کے مقابلے میں دیکھیں انسان میں کتنا بیلنس، اعتدال ہے۔ اگر ہمارا سائز ہے ہاتھی جیسا ہوتا تو کتنا، سوچیں نا کتنے مناسب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور پھر عقل دی ہے گی انالائز کرنے کے لیے، اور اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کے لیے قوت گویائی دی ہے گی، اور پھر ہمیں علم سے نوازا ہے۔ تو یہاں کیا آ رہا ہے کہ فضلناہم علی کثیرن، اور ہم نے فوقیت دی، فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر، یعنی کن کو، ویسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پہ افضل بنایا گا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو پھر مزید فوقیت مل جاتی ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں۔ سورۃ البینہ میں آتا ہے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہی اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں اپنا ایمان اختیار کے ساتھ، بائی چوائس اور آزادی کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا درجہ جو ہے بڑا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے بارے میں سورہ بینہ میں آتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں اللہ کی۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام مخلوق پر، لیکن انسان کیا ہو جاتا ہے پھر اسفل سافلین، نچلوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے گا، کیونکہ تمام مخلوق جو ہے نا وہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، سب اس کے رب کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ہمارے سامنے پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور ہم نافرمانی کریں تو پھر ہم ان سے نیچے اور ڈاؤن چلے جائیں گے نا، کہ وہ تو تسبیح بیان کر رہی ہیں اپنے بنانے والے کی، اپنے کریٹر کی تعریف کر رہی ہیں، اس کا شکر کر رہی ہیں، لیکن ہم اسی کی رب کی کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر مومن ایمان لا کر ذکر کرے تو وہ ہر چیز سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور انسانوں میں بھی درجے ہوتے ہیں نا، مومن ہیں، پھر محسن، متقی، اور ٹاپ کے انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی درجے ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اور سب کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اعمال میں بھی درجے ہیں، ایک عمل جو ہے وہ دوسرے عمل سے بہتر ہوتا ہے، تو امتحان صرف انسان اور جنات کا ہے۔ تو ہمیں اپنا مقام پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنی ورث دے رہا ہے، اتنی تکریم کر رہا ہے ہماری، اور تمام نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کی نعمت رکھی ہے، قرآن کی نعمت، کہ اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں نا بکری کتنی انوسنٹ ہوتی ہے، معصوم، لیکن وہ اللہ کا کلام تو نہیں پڑھ سکتی، نہیں سمجھ سکتی، تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے گا۔
قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم سے نوازا ہے، اور پھر بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی توفیق دی۔ ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ اور قلم کی اتنی اہمیت ہے لکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، تو یہ اعزاز کے طور پہ ہمیں یہ سب چیزیں ملی ہیں، اور اگر ہم ان سے غافل رہیں اپنے خالق سے اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اور دین کے علم سے، تو پھر ہم اسفل سافلین میں چلے جائیں گے، یعنی نچلوں سے بھی نیچے، بہت بدترین مخلوق کی طرف اگر کفر پہ چلے جائے انسان تو۔